السلام علیکم حضرت. میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، پارڈی، ناگپور، مہاراشٹر. حضور قائد اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں مصباحی اشرفی و چیف ایڈیٹر ماہنامہ سنی آواز صاحب سجادہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ کچھ روزوں سے ایک اشتہار گردش کر رہا ہے جس میں منانی میاں صاحب نے ہاشمی میاں صاحب کو عرس رضوی کی دعوت دی ہے، تو ان کا جانا درست ہے یا نہیں؟ حضرت بریلی شریف واضح فرما دے حضرت. وعلیکم السلام. آپ نے سوال کیا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا کہ منانی صاحب نے ہاشمی صاحب کو دعوت دیا ہے. ہمارا اختلاف ہاشمی سے مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ہے، یوں ہی چلتا پھرتا اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کس کی توہین کی ہے وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور منانی میاں ہوش و حواس کو قائم رکھ کر اب یہ سنیں کہ ہاشمی صاحب نے کس کی توہین کی ہے. اگر ہوش و حواس غائب نہیں ہوئے ہیں، ہوش و حواس قائم ہیں، تو دل جبی کے ساتھ جو ہے نا اب سنیے. لکھتے ہیں وہ، سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے زبردست گستاخیاں کی. اس کا کوئی جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے معافی کا کوئی لفظ ہی نہیں استعمال ہو سکتا. لکھتے ہیں وہ ہاشمی صاحب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مرتکب حرام اور حکم فقہا کافر ہیں. کیا ہاشمی صاحب آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہیں؟ اعلیٰ حضرت کو مرتکب گناہ، مرتکب حرام کہیں؟ کیا آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا یعنی اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچپنا پھر سے لوٹ آیا آپ کے اندر. اور یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ پڑھا ہے عبارت، یہ اختری مذہب صفحہ 25 کی عبارت ہے. اور پھر لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں بھی بری عادت تھی، اس لیے اعتراض لازم ہے، بچنا لازم ہے، وہ کہتے ہیں. اور اختری مذہب صفحہ 32 میں انہوں نے یہ بکواس کی ہے. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں بھی بری عادت تھی اور ان سے اعتراض لازم ہے. منانی میاں برداشت کریں گے اس کو؟ آپ کا ہوش، آپ کی ہوش سلامت ہے تو سنیے، خوب سنیے، ابھی بہت آنے والا ہے. لکھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت بدعت ہے کہ چھوٹی تقریر مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دیا جائے جب بھی اہل سنت پہ باقی رہتا ہے کہ چھوٹی تقریر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دیکھیے ہمت کر کے ذرا سنیے. لکھتے ہیں ہاشمی میاں، اعلیٰ حضرت اردو زبان کے مسلم اساتذہ میں سے نہیں. اعلیٰ حضرت کو لکھا ہے کہ مسلم اساتذہ میں سے نہیں تھے اعلیٰ حضرت. اس اساتذہ جو تھے وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت سے، یعنی اعلیٰ حضرت کو اتنا گھٹایا کہ وہ مسلم اساتذہ سے نہیں تھے. اور مسلم اساتذہ سے کون تھے؟ ذوق، داغ، غالب، مومن، حالی جیسے شعراء ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو گھٹا دیا ان کی شان میں. استاذ العلماء ہونا اور ہے اور اہل زبان ہونا اور ہے. اعلیٰ حضرت عرف و لغت، زبان و بیان سے ناواقف تھے. لفظ قبلی صفحہ 51. اعلیٰ حضرت اردو زبان کے بعض الفاظ سمجھنے سے عاجز ہیں اور ان سے چہرہ کا ہم معنی لفظ نہ سمجھ پانے کی زبردست چوک ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے زبان و بیان، عرف و لغت سے ناواقفیت کی بنیاد پر جو فتاوے دیے ہیں وہ قابل اعتبار اور غلط ہیں. جناب اگر یہی مان لیا جائے، جناب منانی میاں اہل دیا بنا پر جو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی، اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو غلط قرار پائیں گے. اعلیٰ حضرت نے جو فتاوے دیے ہیں
अकाबिर उलमाए देवबंद को, और उसका क्या होगा? आला हजरत की ज़ात को बतौर सनद पेश करना खुद आला हजरत की तालीमात के खिलाफ है। लफ्ज़ कमली सफ़े 59। आला हजरत न मासूम अनिल ख़ता हैं, न मनसूस मिनल्लाह, और ना ही तहक़ीक़ और तदक़ीक़ की आखिरी कड़ी। आला हजरत तहक़ीक़ की आखिरी कड़ी नहीं थे, बल्कि ये हाशमी साहब अपने आप को लिखे हैं कि हम आखिरी कड़ी हैं तहक़ीक़ के। तहक़ीक़ हाशमी सफ़े 46। मसलक आला हजरत की इजाद नौ बुल अजबी मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6 मुसन्ना मियाँ ने लिखा है, आला हजरत की हर बात को हक़ मानना, हक़ पर मानना ही सारी उलझनों का सबब है। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6। ये मान लो कि आला हजरत की बात कभी हक़ पर होती है, कभी नाहक़, माज़अल्लाह। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 6। आला हजरत की जो इल्मी और तजदीदी कारनामे हैं उसकी ज़बान और बयान से कोई लगाव नहीं। मशरक़ी ज़ोम सफ़े 4। इस तरह से बकवास, इस कदर बकवास है, इस कदर बकवास है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। कहाँ तक पढ़ा जाए, कहाँ तक सुनाया जाए? अब सुनिए साहब, और भी आला अगवास, यानी गौस की जमा अगवास, अख्ताब कुतुब की जमा अख्ताब, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन, औलिया कामिलीन, उलमाए दीन हमारे ख़ानदान के ग़ुलामों में हैं। गौस आज़म इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके ख़ानदान के ग़ुलाम थे। बड़े बड़े सादात औलिया किराम इनके ख़ानदान के ग़ुलाम हैं। सही आखिर सफ़े 26। हिम्मत है मन्नानी मियाँ, कहाँ होश है आपका, कहाँ है? इमाम अहमद रज़ा ने गैर अंबिया मलाइका के लिए अलैहिस्सलाम कहना जायज़ बताया। आई ना सफ़े मदनी मियाँ। रज, आप सुनिए, हिम्मत है तो जरा सुनिए, जिगर थाम कर सुनिए। रज़वी कुत्ते, हशमती सुवर, निदाया अहले सुन्नत 14 नवंबर 1954, खलीफा मुख्तार अहमद साहब, सरकार कला जिसे कहते हैं। अब ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म की शान में बदज़बानियाँ की हैं, गुस्ताखियाँ की हैं। अगर मुफ्ती आज़म से ये मज़कूरा कलमात तस्ग़ीर साबिर पाक के लिए बतौर तहक़ीर इस्तेमाल किए हैं तो वो काफिर हैं। अगर बतौर मोहब्बत इस्तेमाल किए हैं तो वो मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा सख्त ममनू हराम के मुर्तकिब हैं। लफ्ज़ कमली सफ़े 66। चंदे के फ्यूज़ व बरक़ात से मालामाल होने के लिए मुफ्ती आज़म हिंद के मीलाद और विलादत मनाना ज़रूरी है। लफ्ज़ कमली 76। यानी इन लोगों ने इतनी हद कर दी, इतनी हद कर दी, शारह बुखारी की तौहीन कर डाली। मुफ्ती शरीफुल हक की जहालत उन्वान है ये। मैंने जाहिल को फ़क़ीहुल असर लिख दिया। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक जोहला में हैं। जो जाहिल हो उसे मैंने नायब मुफ्ती आज़म उस्ताजुल असातिज़ा फ़क़ीहुल असर और न जाने क्या क्या लिख दिया। अब किसी जाहिल को फ़क़ीहुल असर नहीं लिखूंगा। लफ्ज़ कमली सफ़े 11। मुफ्ती शरीफुल हक, मुफ्ती शफीक को तौबा करनी चाहिए जिन्होंने गलत फतवा दिया है। लफ्ज़ कमली सफ़े 64। मुफ्ती शरीफुल हक मुफ्ती बदरुद्दीन मुसग़रात की एक लंबी फहरिस्त लेकर मैदान में आ गए। मुफ्ती शरीफुल हक को आलिम कहते हुए भी डर लगता है। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। मुफ्ती शरीफुल हक जोहला में शरीक हो गए। लफ्ज़ कमली सफ़े 10। नायब मुफ्ती आज़म उस्तादुल असातिज़ा अहले सुन्नत की इस अजीम शख्सियत पर अहले कचूचा के ये रकीक हमले दुनिया सुन्नियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अहले कचूचा को इन बदतमीजियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नूरानी मियाँ, आपका क्या ख्याल है? आप किस ज़ौम में हैं? इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ करने के बाद हाशमी के चरणों में जाकर अपने सर को झुका दिया।
پہلے مدنی میاں کے چرنوں پر اپنا سر جھکا دیا، اب ہاشمی کے چرنوں پر سر جھکا دیا. کہاں غیرت مر گئی آپ کی؟ آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ غیرت اگر زندہ ہوتی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. غیرت مر گئی ہے آپ کی. آئیے واپس آ جائیے، ان سب چیزوں سے واپس آ جائیے. ہاشمی کو چھوڑ دیجئے، مدنی کو چھوڑ دیجئے، ان کے خرافات بہت ہے. میری کتابیں ہدیہ ہاشمی پڑھیے اور مقالات حسینی پڑھیے اور دیگر میری سنی آواز پڑھیے. کہاں ہوش ہیں آپ کے؟ میں تو خبر لینے والا ہوں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں. جس جگہ بچ کر جائیں گے وہیں پر آپ کی ہوش اڑ جائیں گے. میں تو جو ہے نا پیدا ہی اسی لیے ہوا آپ لوگوں کی جو ہے نا خبر گیری کروں، آپ لوگوں ہاشمی کی خبر گیری کروں، مدنی کی خبر گیری کروں. جو شکایتیں ہیں، جو غداریاں جو کر رہے ہیں ان کی شکایت لے کر ادھر ادھر پھر رہے، میں ان کی جو ہے نا خبر گیری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. برائے مہربانی میری آخری یہ گزارش ضرور ہے کہ منانی میاں ہاشمی میاں کو جو ہے نا تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. مدنی میاں کو تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. کس کو آپ نے ہاشمی نے بدتمیزی نہیں کی. بہت لمبی کتاب ہے، پھر میری کتاب ہے میرا سنی آواز. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے میرا سنی آواز، ناگپور نومبر دسمبر 1996 کا مطالعہ کیجئے. 1996 کا سنی آواز مطالعہ، اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں. اگر ہوش ہے آپ کو تو ان سب کو چھوڑ دیجئے، ورنہ تباہی اور بربادی آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے. کہیں جائیں گے نہیں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کہیں بھی جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. ابھی فوراً توبہ کر کے واپس آئیے. توبہ کیجئے، آپ کے اوپر توبہ لازم ہے. توبہ کر کے واپس آئیے. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیجئے. اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ. کہاں شامل ہو گئے آپ؟ کس میں شامل ہو گئے؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے، واپس آئیے، ورنہ جو ہے نا جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے. علم جا چکا ہے. اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، علم میں محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیجئے، نیک بنیے، ورنہ جو ہے نا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم حضرت. میں محمد فخر الدین رضوی، فروٹ مرچنٹ، پارڈی، ناگپور، مہاراشٹر. حضور قائد اہل سنت، محافظ مسلک